ایک مدت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی۔ آپ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام کو زمزم کے پاس ایک ٹیلے پر تیر سیدھے کرتے ہوئے پایا۔ اسماعیل علیہ السلام باپ کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور باادب ملے۔ جب باپ بیٹے ملے تو خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل، مجھے اللہ کا ایک حکم ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ کہا، بیٹا تمہیں بھی میرے ساتھ دینا پڑے گا۔ عرض کرنے لگے، میں حاضر ہوں، اس جگہ اللہ کا ایک گھر بنانا ہے۔ کہنے لگے، بہت بہتر۔ اب باپ بیٹے نے بیت اللہ کی نیند رکھی اور دیواریں اونچی کرنی شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے جاتے، ابراہیم چنتے جاتے تھے۔ جب دیواریں قدرے اونچی ہو گئیں تو ذبیح اللہ یہ پتھر یعنی مقام ابراہیم کا پتھر لائے۔ اس اونچے پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبے کے پتھر رکھتے جاتے تھے اور دونوں باپ بیٹا یہ دعا مانگتے جاتے تھے کہ باری تعالیٰ تو ہماری اس ناچیز خدمت کو قبول فرمانا، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری شریف 3365۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی بنا سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کرایا۔ آپ نے عرفات کو دیکھ کر فرمایا، میں اس میدان کو پہچان گیا۔ آپ اس سے قبل بھی ایک مرتبہ یہاں تشریف لائے تھے، اس وجہ سے اس کا نام عرفات پڑا۔ یوم نحر کو شیطان نے آپ سے تعارض کیا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، آپ اس کو 7 کنکریاں ماریں۔ آپ نے ابلیس کو سنگسار کیا۔ پھر دوسرے اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، اس لیے حج میں رمی جمار مشروع ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا، کوئی سبیر پر چڑھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے سبیر کی پہاڑی پر چڑھ کر اعلان حج فرمایا، اے بندگان خدا، اللہ تعالیٰ کی پکار کا جواب دو، اے بندگان خدا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ تو ان کا یہ اعلان 7 سمندروں کی تہہ سے سنا گیا، بلکہ اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا، بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی۔ جس آدمی کی قسمت میں بیت اللہ زیارت لکھی تھی، اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیک کہا۔ فرمان الہی ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس بیت اللہ اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والے اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں، جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں عظما نے حج کا ترانہ یعنی لبیک پڑھتے ہوئے مکرمہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کی ادائیگی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جڑتے ہیں۔ حج کو اس لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے عبادت تک کی اور دیوانگی ٹپکتی ہے، جس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے۔ دونوں پہلوؤں پر مشتمل ہے، یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سلام پہنچے۔